جس شخص نے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے باپ کی طرف نسبت کی، عزت حاصل کرنے کے لیے، بڑا بننے کے لیے، معزز شہری اپنے آپ کو شمار کروانے کے لیے، یا اپنی قوم کے علاوہ کسی اور قوم کی طرف نسبت کی، ایسے انسان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ عزت اور ذلت یاد رکھیں، انسانوں کے پاس نہیں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، عزت اور ذلت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ جاہلیت میں چونکہ ذات پات کی بڑی پوجا ہوتی تھی، ذات پات کا تصور تھا، اونچ نیچ کا تصور تھا، تو جو چھوٹی ذاتیں سمجھی جاتی تھیں ان کے لوگ اپنی ذات تبدیل کر کے بڑی ذات کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے تاکہ وہ معاشرے کے اندر معزز بن سکیں، معزز ٹھہر سکیں۔ وہ معزز بننے کے لیے اپنی اصلی ذات کو چھوڑ کر دوسری ذات کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس برائی کی طرف بھی متنبہ کیا لوگوں کو، اور اس سے بچنے کی خوب ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادعا الی غیر ابیہ او انتما الی غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ، کہ جس شخص نے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے باپ کی طرف نسبت کی، عزت حاصل کرنے کے لیے، بڑا بننے کے لیے، معزز شہری اپنے آپ کو شمار کروانے کے لیے، یا اپنی قوم کے علاوہ کسی اور قوم کی نسبت کی، کسی اور قوم کی طرف نسبت کی، تو فعلیہ لعنۃ اللہ، ایسے انسان پر اللہ کی لعنت ہے، اور والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے ایسے انسان پر۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث میں لفظ ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی، چاچے کی طرف کر دی، تائے کی طرف کر دی، اپنی ولدیت چینج کر لی، کسی اور کی طرف کر دی، پالنے والے کی طرف کر لی، یا اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کسی دنیا کے بڑے کی طرف نسبت کر دی کہ وہ میرا باپ ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ وہ میرا باپ نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، فالجنۃ علیہ حرام، جنت ایسے انسان پر حرام ہے، یہ انسان جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ تو محترم ناظرین کرام، آج ہمارے معاشروں میں بھی یہ ذات پات کا تصور موجود ہے، اور ذاتوں کی بنا پر اونچ نیچ کا تصور موجود ہے، اور بڑے آج بھی چھوٹی ذاتوں والے لوگ اپنی ذاتوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ معاشرے میں معزز بن سکے، لوگوں کی نظروں میں عزت دار بن سکیں، جبکہ اللہ اکبر، اسلام نے عزت جو ہے نا وہ ذاتوں کی بنیاد پر، نسبوں کی بنیاد پر نہیں، اسلام نے تقوی کی بنیاد پر عزت کا معیار مقرر کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ معزز عزت والا وہ انسان ہے معاشرے میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ حرام کاموں سے بچنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے والا، جو سب سے زیادہ متقی ہے، وہ عزت ہے۔ ہمیں عزت دار اگر بننا چاہتے ہیں معاشروں میں، لوگوں کی نظروں میں، تو اپنی نسبت چینج کرنے کی بجائے، بلدیت چینج کرنے کی بجائے، ہمیں اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہیے، اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سیکھ کر عملی طور پر اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ڈال دینا چاہیے۔ اس سے عزت بنتی ہے۔ عزت اور ذلت یاد رکھیں، انسانوں کے پاس نہیں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، عزت اور ذلت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو اللہ عزت دینا چاہے، ساری دنیا مل کر اس کو ذلیل کرنے پر تل جائے، اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، اور جس کو رب ذلیل کرنا چاہے، ساری دنیا مل کر اس کو عزت دینا چاہے، تو وہ معزز نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہمیں یہ جاہلی معاشروں کے امور کو اختیار کر کے اپنے آپ کو معزز بنانے کی کوشش کرنے کی بجائے دین کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے اس خطبہ سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کر چکا ہے توبہ کرے اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔